قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن سبحان اللہ کیا بات کوئی شرم نہیں کری دی قرآن تے سبحان اللہ تاریخی بچت دمے تے درو دیوار گواہ ہو جان پھر قرآن قل لئن اجتمعت الإنس ہونے دا پنجابی دا ترجمہ کی اوئے قرآن دی گلاں کر دیو جڑ کے آؤ سبحان اللہ انداز رب دا کیسا ہے فرمایا جنوں انس اکٹھے ہو جاؤ لیاؤ جواب اس قرآن دا سبحان اللہ میرے رب دا قرآن ہے بھائی جان میں پھر ایک آیت پڑھ دینا فرمایا ذرا ان کرو اس قرآن دا جواب لے کے آؤ جب کافر اس قرآن دا جواب لے کے آئے پھر میرے رب نے پھر قرآن دا فرمایا قل فاتوا بعشر سور مثلہ اور اگر کسی جناب قرآن کا جواب نہیں لے سکتے پورے قرآن کا جواب نہیں 10 سورتوں کا جواب لے آؤ جب پورے قرآن کا نہیں تو 10 سورتوں کا جواب لے آؤ نہ پورے کلام قرآن کا جواب آیا نہ 2 سورتوں کا جواب آیا پھر میرے رب نے تیسرے مقام پہ فرمایا وَإِذْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا کیا بات سارے اکٹھے ہو جاؤ پورے قرآن کا جواب لاؤ سارے اکٹھے ہو جاؤ قرآن کا جواب لاؤ کافر لا سکے خوشی بولو لا سکے پھر میرے رب نے دوسرا چیلنج کیا فرمایا جب پورا قرآن نہیں لے سکتے نا چلو 10 صورتیں ہی لے آؤ کافر 10 صورتوں کا بھی جواب بھی لا سکے اچھا گل لوڑ 10 صورتیں بھی نہیں ہے نا کلائیاں فرمایا چوڑ جاڑ دے کہ نہیں گل نہ کر دے رہے اسی قرآن کا جواب فرمایا جب 10 صورتیں بھی نہیں ہوندیاں نا ایک صورت ہی لے آؤ اور تسی اندازہ کرو میرا رب کتنا ڈاڈا کلام کر رہا ہے فرمایا پورا قرآن جواب ہے کوئی نہیں 10 صورتوں کا جواب ہے نہیں ایک صورت کا جواب ہے نہیں اور بھی سبحان اللہ فرمایا ایک صورت بھی نہیں چلو ایک آیت ہی لے آؤ میں ساری آیتیں دوبارہ پڑھنا تسی سبحان اللہ پھر کر پڑھائیے قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن قل فأتوا بعشر سور مثله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله فما پورے قرآن کا جواب لے آؤ پورے قرآن کا جواب نہ آیا فرمایا 10 سورتوں کا جواب لے آؤ
اچھی بولو ایک باری پھر بولو پھر ایک باری بولو بات کرو ختم نبوت کی سبحان اللہ کیا بات جس کے نازل ہونے والی کتاب دا جوڑ نہیں واہ 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 مرزا کانا تے ساڈے نبی دا جوڑ بندے واہ کیا بات بھائی مسئلہ سمجھو پورا کنٹرول رکھنا جی کو نہ دینی تاثروں کا جواب لاؤ نہیں ہے پورے قرآن کا جواب جوڑ کے لاؤ فرمایا سارے جنوں اس کے کر کے قرآن کا جواب لاؤ یہ کافر نہ لا سکے فرمایا تاثروں کا جواب لاؤ یہ کافر نہ لا سکے فرمایا ایک سورت کا جواب لاؤ یہ کافر نہ لا سکے فرمایا ایک آیت کا جواب لاؤ یہ کافر نہ لا سکے خاموش ہو کے رب کھولے گا فرمایا سنو چلو سورت قرآن کا جواب نہیں سورت مصطفیٰ کا جواب کیسے ہو جائے گا جب قرآن کی صورت کا جواب نہیں تو جواب لبے میرے نبی دا تو شاہ خورما تو شان جانا ہے چہرہ کتاب تیرا سارے بڑھو رب سکی ہے جیو رب سکی کتاب کا جواب نہ ہو سبحان اللہ کیا بات پہلے جاگنا اسی کو گل سمجھو نا سبحان اللہ پہ نازل ہونے والی کتاب کا جواب نہ ہو پھر میرے نبی کا جواب ممکن ہے سبحان اللہ ہو ہی نہیں سکتا بے شک جب حضور کی کتاب لا رہا ہے تو محمد کی ذات کتنا لا رہا ہے کیا بات کیا بات حضور پہ نازل ہونے والی کتاب ہر شخص سے پاک ہے تو میرے نبی کی ذات بھی ہر شخص سے معمول زندگی بناؤ بھی قرآن کی تلاوت ہر مسائل کا حل قرآن کی تلاوت کوئی جادو ٹونے ایڈے ویلے نہیں جڑے اپنے گھر چ ہوئے سورہ ملک پڑھو سورہ بقرہ پڑھو صبح دکان پہ جانا قرآن کی تلاوت کرو کالج پہ جانا تلاوت کرو یونیورسٹی میں جانا تلاوت کرو مزدوری پہ جانا تلاوت کرو بھاؤ برکت آؤ واٹتے پہ اس تو سادہ جملہ تو نہیں میں بول سکتا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم قرآن پڑھیں اور شیطان ہم پہ حملہ کریں
ہو ہی نہیں سکتا. نہ ممکن نہیں ہے. اگے بھائی جان گھر قرآن ہوتے سن بڑے بڑے وہ پھر ماوا دیا سنو دادیاں ہوتی سن اس ویلے موٹے موٹے ہر بھاڑے قرآن پڑھدیا سن. سویرے سویرے بچے سکولے چڑھے بھی جاندیاں سن پر انہوں نے قرآن کی آواز پورے گھر گونجتی رہتی سی. ہوں المیاں ہے کہ گھر جناب وہ چوڑیاں رکھنے والی تھان بھی ہے پورا بیوٹی پارلر جنانیاں گھر بنایا ہے پر قرآن جناب وہ سب تو اتنے رکھا وہ کٹھا چڑھیا پورا سال بعد صاف کر کے پھر اتنے ہی رکھ دے رہے. بچی نو رخصت کر دے سر تے گناہ کرتے او میں کہ ٹھنڈا پیا یہ کی کر رہے ہیں ہو جی پھر قرآن دے سائے تے میں کہ پوری زندگی سکھایا نہیں. یہ ہم اپنے نبی کے دین سے مذاق نہ کریں. قرآن اور دین کو چھوڑ کے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ایموشنل ساری دنیا ہمیں بلیک میل کر لے گی. نہ کوئی کچھ نہیں ہوگا بس اپنا رب قرآن سے. اس معاشرے کا سب سے بڑا عالمیہ یہ ہے پورے خاندان میں یار ایک تو عالم تے حافظ ہونا چاہیے تھا. ایک تو ایسا بچہ ہونا چاہیے. اور میرے نبی کی حدیث ہے جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قرآن ختم کرنے والا قرآن ختم کرتا ہے جبریل سینے پہ ہاتھ بھی رکھتا ہے سر کا بوسہ بھی لیتا ہے. معمول بنا. رمضان شریف 2-4 دن بعد لوٹ واپس پھر زندگی رہی تو دوبارہ آئے گا. ختم ہو گیا اور جتنی جلدی یہ سال رمضان شریف گیا تو سوچ بھی نہ ہو سکتے. لیکن میرے بھائیو یہ رمضان شریف آیا یہ نو بے رمضان جاوے تے آپ بھی جائیے پیچھے کا پھر اگلے سال ٹکرا گے. نہ رمضان شریف کے بعد یہ 30 دنوں کا عبادت کا جو ذوق ہے نا اسے ختم نہیں ہونے دینا. یہی ذوق ہمیشہ رکھنا ہے اور اسی ذوق کے ساتھ جینا. آپ اسی ذوق کے ساتھ آپ نے اپنے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا اور گھر میں بالکل قرآن کی تلاوت کا معمول بنا لیں. نہ جادو نہ ٹونا نہ کالے رنگ دا نہ چٹے دا نہ پیلے دا کوئی کسی رنگ کا جادو شادو نہیں ہوتا جناب. بالکل معمول بنا. ابا جی کو بھی کوئی تعویذ لین آئے تو منتر کوئی نہیں پڑھتے اندر سورہ بقرہ پڑھیا کرتے میں قرآن پاک کی 2 آیتیں لکھ دینا. چل کیوں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. سبحان اللہ. اب اندازہ کر یار ڈاکٹر کہہ دے نا تھوڑی تکلیف ہوگی ڈاکٹر صاحب نے او یار میڈیسن ہوئے گا شفا مل جائے گی پر ذرا اندازہ کرنا خدا نے نازل کرتے فرمایا اوے لائٹ نہیں لینا قرآن نو. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ فرمایا یہ قرآن رحمت بھی ہے شفا یہ مطلب ہے جس گھر چ پڑھیا جائے 2 شیواں تو آ گئی ہیں رحمت بھی آ گئی قرآن ہے ویسے مرتضی کا تو نہیں ہے. اور یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ پڑھو 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 یہ شفا بھی ہے یہ رحمت بھی ہے اور معمول بناؤ قرآن کا. اور میرے نبی کی اس حدیث کے بعد تو آپ کا یقین اور تگڑا ہو جائے گا. سرکار نے فرمایا جسے قرآن کی سورہ کہف کی 10 آیتیں یاد ہو گئی نا وہ دجال جیسے فتنے سے محفوظ رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا دس یار اپنے گھر 4 پتر نے تو ایک بچہ یار ایک بچے کو دین پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ. اور یہ قرآن انسان کا خاصا ڈاکٹریٹ کا علم نہیں ہے انجینئرنگ کا علم نہیں ہے. یہ تو ٹکر کی گل ہے نا ٹکر شکر چنگا لگ جاتا ہے. اصل انسان کا خاصا جو علم ہے وہ قرآن کا علم. اصل جو علم ہم پہ فرض ہے دین کا علم ہے. اس واسطے ساری توجہ دنیاوی علوم پہ ہے. میں بالکل خود قائل ہوں خود پڑھا ہوا دینی دنیاوی علوم بالکل پڑھنا چاہیے وقت کی ضرورت ہے پر فرض دنیاوی نہیں فرض دینی علم اور وہ قرآن کا علم. پوری تقریر کا نتیجہ 1 منٹ میں عرض کر کے اجازت کا طالب ہوں. تہیہ کریں آج کے بعد ہم نے روزانہ بہتا نہیں یار 1 صفحہ قرآن 1 صفحہ جناب 1 صفحہ جناب 1 اور انشاءاللہ کہنا سی تجھے سوچ رہا ہو
میرے نال وعدہ نہیں کرنا، تسی اپنے آپ نال وعدہ کرو، میرا مالک جاندا ہے اس وقت دلاں دی کیفیت تو۔ آخری حدیث دا جملہ فرمایا تنزل، قرآن کہہ رہے ہیں نا تنزل الملائکۃ والروح، فرمایا اس رات فرشتے آتے ہیں اتنی مقدار میں کہ گنے نہیں جا سکتے۔ کیڑے فرشتے؟ فرمایا رحمت کے فرشتے۔ انہاں دا سردار کون ہے؟ فرمایا روح القدس، جبریل امین انہاں دے سردار ہیں۔ ہن سوال ہے فرشتے ایتھے لین کی ہوندے نے؟ لیلۃ القدر کو فرشتے آتے کیوں ہیں؟ اس کا جواب علامہ اسماعیل حقی نے دیا۔ میری بات موبائلوں میں ریکارڈ کر لو اور صبح ہماری لائبریری میں آ جانا یا خود اس کی تحقیق کرنا، مزہ آ جائے گا۔ رب اس رات فرشتیاں سارے نو اکٹھا کر کے آتا ہے، تجھ پہ کیا کیا سی کہ قتل کریں گے؟ سبحان اللہ۔ کون تھا؟ آپ کا دعویٰ یہ تھا کہ یا اللہ بندے نہ بنا، یہ قتل کرنے کے، غارت کرنے کے، ظلم کرنے کے، زیادتی کرنے کے، مٹھی گل کرنی دب کے بولنا ہے۔ اللہ فرمائے گا اوے تانوں قتل کرنے والے تا بڑے یاد نے، زمین تے جاؤ روندے سجن میں وکھا دینا۔ قتل کرنے والے تو تسی چیتے کیتے رہے، پر آدمی رات ذرا زمین تے جاؤ سسکیاں لین والے اسی وکھا دینے آ۔ بس فرمایا فرشتے دو کام کرنا واسطے زمین تے آن گے لیلۃ القدر نہ، پہلا کام مومنوں دی زیارت کرن گے، اہل ایمان دی یہ تو بھی ایک مسئلہ ثابت ہو گیا جی، آنکھوں تے ثابت آپ کر دیئے۔ یہ مطلب ہے بندیاں دی اللہ والیاں دی زیارت کر راستے جانا شرک نہیں۔ پہلا کام ہے کہ فرشتے آج دی رات آ کے اہل ایمان دی زیارت کرن گے۔ دوجا کام کی ہے فرشتے انہاں دے آنسواں دے گواہ آ جان گے۔ اللہ فرمائے گا جنہیں آنسو کر رہے ہیں تسی گواہ ہو جاؤ۔ کس گل دے؟ انہاں دے آنسو، فرمایا انہاں دے آنسو موتی بنا کے جنت وچ لے جاؤ، انہاں دے محلہ وچ لٹکا دیو۔ اگلے جملے میں پڑھے علامہ صفوری لکھے لذت آ گئی، میرا رب فرمائے گا فرشتوں گواہ ہو جاؤ، یہ تو کئی آنسو نکلے نا، وہ آنسو بھی یاد رکھنا جا مکھی دے ادے پر جنا آیا، یا اللہ وہ آنسو فرمائے نہیں، اگر آنکھ والی چھلی نم ہو گئی جو بھی آنسو یاد رکھنا۔ کیا پتہ ہے کہ میرا رب فرمائے گا اخرجوا من النار من سکرنی خوفا، رب نے فرمائے گا کر دو فرشتوں دوزخ کے 4 نمبر میں انہوں کیڑے انہوں جنہاں نو زندگی چ ایک باری ندامت ہوئی تھی آنکھیں چ آنسو آ گیا۔ یہ قرآن کے رسول کی بات۔ فرشتے آئے میں نے اس وقت اور میرے دل دی کیفیت تو بھی جان دیں اور تہاڈے دل دی کیفیت تو بھی جان دیں۔ بالکل لائٹ زندگی نہیں جڑی آئی تو بات، بالکل پورے دین کی عمل کرنا ہے اور اپنا تعلق دین دے نال قائم کر رہے ہیں۔ جمعہ شریف کل ہے اپنے تھے، ساڈے بھی ہے پنڈ چ، صرف تانوں ہاتھ چیک کرنا سی جناب۔ تسی اگر میرے آگے میں گراں پنڈ تقریر کر کے آیا، ہن اتنے کر رہے ہیں، ہن میں گھڑی شاہ جا کے 2 بجے رات کو 1:30 بجے جا کے اتنے تقریر کرنی بھائی، اور صبح 2 میں جمعے بھی پڑھنے بھائی جان۔ مقصد ہے کہ اس وقت سب تو بڑا المیہ ہے کہ اسا صرف طبیعت کا نام دین رکھے۔ رمضان طبیعت ہے مسجد جانا ہے، طبیعت ہے قرآن پڑھنا ہے، طبیعت ہے جناب، پر جدو رمضان گزرنا ہے وہ طبیعت ختم ہو گئی۔ یہ مطلب ہے پھر وہ تاریخی جملہ علماء دا ذہن وچ رکھنا، طبیعت کا نام دین نہیں ہے، مصطفیٰ کی شریعت کا نام دین ہے۔ بھائی رمضان شریف کے اندر اور اے میں رمضان شریف کے بعد عبادت کا ذوق رہے گا انشاءاللہ، تلاوت کا ذوق رہے گا انشاءاللہ، کہ کل جمعے تے وقت نال تشریف لے آسو جناب، تے اسی بھی بغیر سون تو وقت نال ہی آ جائیں گے جناب، ٹھیک ہے جناب۔ تے کل جڑا عنوان جی جی جانا ہی نہیں بات بہت چنگی گل ہے، تھے رہو جناب، اللہ برکت ہے آپ کو۔ بس میں انہاں کو واسطے پڑھنا کرنا سی اور اس جامعہ دے اندر بالخصوص اپنے بچیاں نو دین واسطے داخل کرواؤ۔ اللہ تعالیٰ آپ دے رزق مال و جان دائمی خیر